سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ اور اسی لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین ساری رات سارا دن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کرتے تھے، اور سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، لیکن آپ کی جو والدہ تھی حضرت ابو ہریرہ کی والدہ، ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں۔ تو جب ایک دن گھر میں آئے نا تو والدہ نے کہا کہ اے بیٹے اگر محمد کا در رکھنا ہے تو گھر چھوڑ دے، اور اگر گھر رکھنا ہے تو محمد کا در چھوڑ دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پھر تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا آقا میں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن در مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، در مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا بیٹھ جا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو ہریرہ نے پھر رونا شروع کر دیا، فرمایا میرے غلام اب کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آقا میری والدہ نے جوش میں آ کر کفر میں آ کر مجھے اپنے گھر سے تو نکال دیا ہے، لیکن میرے بغیر میری ماں کے منہ میں پانی ڈالنے والا بھی کوئی نہیں، بازار سے سودا سبزی لے کر آنے والا بھی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ جس طرح میری قسمت بدلی ہے اسی طرح میری ماں کی بھی قسمت بدل رہی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے غلام تو چلا جا مسجد نبوی میں جا کر اپنی ماں کی ہدایت کے لیے خود دعا کر دے، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جگہ پر چلا جا اپنی ماں کی دعا کے لیے دعا کر دے، ہدایت کے لیے دعا کر دے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے گورے گورے ہاتھوں کو صدائے آسمانی میں بلند کر کے دعا فرمائی کہ اے مولا ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما۔ ابو ہریرہ وہاں سے دوڑنا شروع ہو گئے اپنے گھر کی طرف، نہ پاؤں کا جوتا یاد ہے، دوڑتے دوڑتے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ تو زمین پر تیز چلا نہیں کرتا تھا، آج دوڑ کس لیے رہے ہو؟ فرمایا اے لوگوں خبردار میرا راستہ نہ روکنا، تھوڑی دیر پہلے میرے نبی نے میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی ہے، میں اندازہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گھر پہنچے، نالی سے پانی چل رہا ہے، دروازہ کھڑکھڑایا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا امی جان میں تیرا بیٹا ابو ہریرہ ہوں، ذرا جلدی سے دروازہ کھول دو۔ والدہ نے دروازہ کھولا
تو کپڑے بدل کر کنڈی کھولی تو کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہی تھی، حق لا والدہ کلمہ پڑھ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، امی جان تھوڑی دیر پہلے آپ میرے نبی کا نام سننا گوارا نہیں کرتی تھی، آپ کی قسمت کا ستارہ کون تبدیل کر کے چلا گیا؟ فرمایا بیٹا میں اپنے کمرے میں جو بیٹھی ہوئی تھی غسل کیا، کپڑے بدل کر اپنے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا اتھے کالیاں زلفاں والا اور دو گھڑیاں ٹھہری آئی تے کر گیا نور اجالا۔ تو یہ تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کا عقیدہ کہ ہمارے نبی جب دعا مانگتے ہیں تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے میری ماں کی قسمت جو ہے نا وہ بدل جائے گی اور آقا علیہ السلام اسے جا کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں گے۔ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی تمنا اللہ نے پوری کر دی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں اور کتنے واقعات ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لے لیں کہ حضرت بلال کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی نسبت تھی، کتنی محبت تھی کہ آپ پر آپ کا جو مالک تھا وہ طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت بلال کی زبان مبارک پر انگارے رکھ دیے گئے تھے، اور پھر جب وہ اذان پڑھتے تھے تو اشہاد و شین نہیں پڑھ سکتے تھے، اشہادو پڑھتے تھے۔ اس وقت منافقوں نے، کافروں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو تو شین اور سین پڑھنا نہیں آتا ہے، لہذا آپ اپنا مؤذن تبدیل کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بلال سے یہ اذان نہیں کہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو پھر مؤذن مقرر کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب رات ہو گئی ہے، دو لوگوں نے 2 نیندیں کر لی، 3 نیندیں کر لی، لوگوں کی نیندیں ختم ہو گئی، لیکن سورج طلوع ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ آخر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تاریکی مٹانے والے ہیں، اندھیرا مٹانے والے ہیں، نور بن کر آنے والے ہیں، یا رسول اللہ آج رات کی سختی سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا
جبریل امین حاضر ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اے جبرائیل آج صبح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا السین بلال عند اللہ شین، کہ بلال پڑھتا سین ہے لیکن رب سنتا شین ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ جب تک بلال اپنی اس توتلی زبان کے ساتھ آذان کے کلمے نہیں کہے گا اس وقت تک دنیا میں کوئی سورج کی کرن طلوع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے وہ عشق رسول جس کا سبق جو ہے وہ آج دن تک ہم یاد نہیں کر سکے۔ جنہوں نے یاد کیا ہے آج دیکھیں کہ کروڑوں کی تعداد میں ان کے جنازے پر دنیا گئی ہے اور لوگ حیران ہو گئے۔ بلکہ رات کو میں ایک بیان جو ہے وہ ترکی کی آیا صوفیہ مسجد کا وہ منظر میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں ترک صدر طیب اردگان صاحب جو کہ ایک سچے عاشق رسول ہیں اور اللہ کے کامل ولی ہیں، انہوں نے ترکی کے تمام علماء کو لوگوں کو اس مسجد میں بلایا، لاکھوں کی صاحب میں وہ لوگ وہاں پر بیٹھے اور سب نے پھر خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے ختم قرآن پاک پڑھا گیا۔ پتہ نہیں اللہ جانے 40,000 پڑھے گئے، لاکھوں کی تعداد میں قرآن پڑھے گئے، ان کی ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ طیب اردگان صاحب نے 1 گھنٹہ تقریر کی، یعنی کہ انہوں نے علماء سے کہا کہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو ہے وہ تابعداری کریں اور جو ان کا مشن تھا اس کو پورا کریں، کیونکہ ہم نے ایک دن دنیا سے جانا ہے اور جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ قبر میں حشر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا